کر رہا ہوں کہ پہلے لوگوں کے لیے بھی روزہ تھا، دن اور تاریخ ان کے لیے مہینہ نہیں تھا، اور اسی طرح روزہ رکھنے کا ٹائم الگ تھا ان کا، ہمارا الگ ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے اگر اس صحابی کو پریشانی نہیں ہوتی تو اتنی ہم لوگوں کو مہلت نہیں ملتی، اتنا موقع نہیں ملتا۔ تو بہرحال یہ روزہ جو اللہ نے دیا ہے ہم کو، دو عبادتیں اللہ نے ہم لوگوں کو دی۔ اس مہینے میں خاص طور سے دو عبادت اللہ نے ہم لوگوں کو عطا کیا ہے، ایک عبادت دن کی ہے اور ایک عبادت رات کی ہے۔ دن والی عبادت اس کو روزہ کہتے ہیں اور رات والی عبادت اس کو تراویح کہتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دن والی عبادت جو ہے وہ فرض ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، طاقت ہے اس کے اندر، اور کب تک سمجھیں گے کہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسی مہلک بیماری اس کو نہیں ہے، جان لیوا بیماری نہیں ہے، اگر روزہ رکھے گا تو جان کا خطرہ ہے یا تو پھر بیماری اور بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو سمجھیں گے کہ اب یہ نہیں رکھے گا تو اس کے لیے چھوٹ ہے۔ اور دوسرا حال یہ ہے کہ اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے جو دیکھنے میں لگتا ہے زندہ ہے لیکن اندر سے مردہ ہے، کیا جس کو کہا جاتا ہے مردہ بشکل زندہ، کتابوں میں اس کو کہا شیخ فانی۔ شیخ کے مطلب بوڑھا اور فانی کا مطلب ہے ایک دم یہ ختم ہو چکا ہے، خالی ویسے ڈھانچہ ہے، یعنی اتنا لاغر بھی کمزور ہو گیا ہے عمر کی زیادتی کی وجہ سے کہ چاہ کر بھی اب روزہ رکھ نہیں سکتا ہے۔ تو چاہے ایسا بوڑھا ہو جائے، چاہے ایسا کوئی بیمار ہو جائے، ایسی بیماری ہے جو روزہ رکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تب ہی اس کے لیے گنجائش اور چھوٹ ہے کہ نہ رکھو۔ لیکن جب تک آدمی رکھ سکتا ہے اس کے لیے کوئی چھوٹ اور گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی نے جو روزہ رکھ سکتا تھا اور روزہ نہیں رکھا، چھوڑ دیا، تو قیامت تک اگر روزہ رکھتا رہے گا تب بھی اس روزے کا مقابلہ وہ روزہ نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے روزے والی، اور یہ فرض ہے۔ فرض کا مطلب ہے کمپلسری، لازمی، ضروری ہے۔ اور ایک رات والی عبادت ہے جس کو ہم اور آپ تراویح کہتے ہیں، یہ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے۔ کیا؟ ہاں، سنت ہے تراویح کا پڑھنا، اور جماعت سے تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیا؟ ہاں، ضروری ہے، پڑھنا ہے۔ اور کتنا پڑھنا ہے؟ کیا رکعت پڑھنا ہے؟ 20 رکعت 20 رکعت پڑھنا ہے۔ نہیں، موبائل نے آج کل کم کر دیا ہے۔ کیا کیا؟ موبائل نے کر دیا 8 رکعت۔ ہاں، اب بہت سے لوگ موبائل دیکھ دیکھ کے پاگل بنے کہ 8 رکعت پڑھنا ہے۔ 8 رکعت نہ مردوں کو پڑھنا ہے نہ 8 رکعت عورتوں کو پڑھنا ہے، پورے مرد عورت کو 20 رکعت پڑھنی ہے۔ کتنی پڑھنی؟ 20 رکعت پڑھنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگ بیوقوف وہ بھی ہیں جو موبائل میں بولتے رہتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، لفظہ مولوی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں حضور سے 20 رکعت تراویح پڑھنا ثابت نہیں۔ ہم کہیں تمہاری کھوپڑی ہی نہیں۔ کیا؟ اگر اندھا نہ دیکھے روشنی یہ نقص ہے اس کا، اگر اندھا نہ دیکھے روشنی یہ نقص ہے اس کا، طلوع شمس انور کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اندھا کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو سورج کا قصور ہے۔ تمہارے پاس علم نہیں ہے، کھوپڑی نہیں ہے، قرآن و حدیث سے تم واقف نہیں ہو، تم جو ہے یہ کہہ دیتے ہو، الٹا بھاگتے ہو، یہ بالکل ہی صحیح ہے۔ دور نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح پڑھنا ثابت ہے۔ کتنا؟ 20
فرق صرف یہ ہے کہ دور نبوی میں الگ الگ لوگ پڑھتے تھے، 10 آدمی یہاں پڑھ رہے ہیں، 20 آدمی وہاں پڑھ رہے ہیں، 5 آدمی وہاں پڑھ رہے ہیں، یہ الگ الگ لوگ جماعت بنا بنا کے کئی جماعتیں ہوتی تھی اور پڑھتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا اور زمانہ آیا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ بڑی عظیم سنت ہے، الگ الگ جو لوگ ٹولی بنا بنا کے پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر نے سب لوگوں کو ایک جگہ جماعت میں کر دیا، اور پھر ایک جماعت ہوتی تھی مسجد نبوی میں، اور حرم شریف میں بھی ایک ہی وہ جگہ نماز ہوتی تھی، اور 1450 سال تک، کتنا 1450 سال تک مکے میں بھی، مسجد حرام میں بھی اور مدینہ منورہ مسجد نبوی میں بھی تراویح ایک جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، اور 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، 8 اور 10 رکعت نہیں پڑھی جاتی تھی۔ 8 رکعت جو لوگ پڑھتے ہیں، وہ 8 رکعت والی جو حدیث میں تذکرہ ہے جس نماز کا، وہ تراویح کی نماز نہیں ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ مارے گھٹنا پھوٹے سر، جو چیز وہاں کی ہے اس کو یہاں فٹ کر رہے ہیں، وہ تہجد کی نماز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یا غالباً حضرت ام سلمہ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کتنی پڑھتے تھے رمضان میں؟ کس میں؟ حضور رمضان میں رات کو کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ فی رمضان او غیرہ، رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ 11 مہینہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، یہ نماز پڑھتے تھے۔ کتنی؟ ہاں، اس حدیث سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح پڑھنی ہے، رات کی نماز ہے 8 رکعت۔ لیکن حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور کی نماز صرف رمضان کی ہم نہیں بتا رہے ہیں، پورے سال کی بتا رہے ہیں۔ رمضان میں بھی 8 ہی رکعت پڑھتے تھے، اور رمضان کے علاوہ 11 مہینہ میں بھی 8 ہی رکعت پڑھتے تھے۔ تو آپ لوگ بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ تراویح 11 مہینے نہیں پڑھی جاتی ہے، خالی رمضان میں ہوتی ہے، جس سے پتا چلا کہ وہ پوچھنے والے نے پوچھا تھا اور حضرت عائشہ نے جواب دیا، رمضان اور غیر رمضان سب کا معمول بتایا کہ 8 ہی رکعت حضور پڑھتے تھے، تو تراویح رمضان میں پڑھی جاتی ہے، غیر رمضان میں نہیں۔ اس سے پتا چلا کہ وہ نماز تہجد کی تھی، تراویح کی نہیں تھی۔